السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے؟ کیا محرم کے مہینے میں اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے۔ دوستوں دیکھیں، محرم کے مہینے میں شادی کرنا، یہ تین چیزیں ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز ہے شریعت کا حکم، اور دوسری چیز ہے احتیاط، اور تیسری چیز ہے مجبوری۔ شریعت کا حکم کیا ہے، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے محرم الحرام کے مہینے میں، وہ پہلے آپ جان لیجئے۔ دوستوں دیکھیں، اسلام، مذہب اسلام یہ کہتا ہے صاف طور پر کہ محرم الحرام یہ بڑا پاکیزہ مہینہ ہے، بہت مقدس مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، اس لیے یہ محرم بڑا پاکیزہ محرم ہے۔ تو اگر اس میں کوئی شادی کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں ناجائز یا گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نکاح محرم کے مہینے میں کرتا ہے، محرم کی 1 تاریخ سے لے کر کے 12 تاریخ، اردو کی 12 تاریخ اس کے بیچ کرتا ہے، تو بالکل جائز ہے۔ کسی بھی طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی محرم کے مہینے میں، محرم کے دنوں میں شادی کیا ہے، اس وجہ سے اس کی شادی جائز نہیں ہوگی، اس کا نکاح نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے۔ یہ ہو گیا شریعت کا حکم۔ اور دوسری چیز ہے احتیاط برتنا۔ احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ محرم کے مہینے میں، ہے نا، 10 تاریخ یا 11 تاریخ، ان وقتوں میں اگر آپ اپنے بچے کی یا آپ کے گھر میں شادی ہوگی تو عوام کو ایک غلط میسج جائے گا، ایک ایسا میسج کہ بھائی دیکھو کربلا کا واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، کس طرح سے کیا کچھ ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں یہ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی محرم جس میں اس طرح کے واقعات پیش آئے تو ان دنوں میں نہ کر کے کسی اور دن میں شادی کیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ چونکہ عوام میں یہ باتیں مشہور ہے، اور آپ بھی ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں کہ اگر اس دن میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو جائے یا گھر میں کسی افراد کا انتقال ہو جائے تو ایسی کیفیت میں آپ ان دنوں میں تاریخ نہیں رکھیں گے، ہے نا، آپ تاریخ آگے بڑھا دیں گے، ہے نا۔ تو اسی طرح سے احتیاط یہ ہے کہ جیسا کہ عوام میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ محرم یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی، تمام خاندان والوں نے قربانی پیش کی، تو بہتر یہ ہے کہ ان دنوں میں شادی نہ کر کے کسی دوسرے دن کا انتخاب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، احتیاط یہ ہے عوام کی نظر میں، ویسے شریعت کی نظر میں کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور تیسری چیز ہے مجبوری ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، وہاں چھٹی لینا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے، اور ایک محرم ہی ایک ایسا چانس بن گیا ہے آپ کے لیے جس میں چھٹی ملی ہوئی ہے اور آسانی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، تو ایسی کیفیت میں بالکل جائز ہے، کسی بھی طرح سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بالکل شور شرابہ، بالکل ہا ہا ہو جو خوشی شادی میں ہوتی ہے وہ پرزور طریقے سے اظہار نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، چونکہ محرم کا مہینہ یہ لوگوں کے ذہن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے، تو ان حالات میں اگر آپ خوشی منائیں گے تو لوگوں میں ایک غلط میسج جائے گا۔ تو اگر آپ کی مجبوری ہے، کہیں اور رہتے ہیں، یا چھٹی آپ کو نہیں مل پاتی ہے، یا کسی اور طرح سے کوئی پریشانی ہے، محرم کے مہینے میں ہی آپ کے گھر میں شادی ہونا ضروری ہے، تو ایسی کیفیت میں آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت پڑھوائیے، میلاد شریف کروائیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کروائیے، اس کے بعد سادگی کے ساتھ نکاح کروائیں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 طریقے آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے اگر آپ محرم کے مہینے میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔